طرح اس چیز سے بھی روک دیا گیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھے کسی کمرے میں، خواہ کوئی بھی کام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، بردر ان لا جو ہے۔ آپ نے فرمایا دیور یا سسرالی رشتہ دار تو موت ہے، یعنی یہ نہیں کہ سب گھر والے چلے جائیں اور دیور بھابھی اکیلے گھر میں رہ جائیں، یہ پسندیدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر علل اعلان سب کو فرمایا کوئی آدمی آج کے دن کے بعد کسی عورت کے پاس جس کا شوہر موجود نہ ہو نہ جائے، یعنی ہسبینڈ کی ایبسنس میں کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہو تو پھر حرج نہیں، کیونکہ بعض اوقات کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں، بعض اوقات کورٹ کے مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی بزنس ہوتا ہے جس میں مشورہ مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ اگر ضرورت پڑے مرد کی کسی عورت سے بات کرنے کی یا اس سے کوئی کام ہو تو دو تین مرد اور بھی ساتھ ہوں، اکیلی عورت نہ ہو۔ جیسے آج کل ہمارے دفتروں کا کلچر بن گیا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکا بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اسلامی لحاظ سے بالکل ممنوع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو شیطان جہاں موجود ہو وہ مرد اور عورت کا دل پاک کہاں سے رہنے دیں گے، تو دلوں کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں، کیونکہ انسان بظاہر اچھا کام کرتے ہوئے بھی اگر اپنے دل پہ پھر قابو نہ رکھ سکے اور انجام کار میں کہیں برا کر بیٹھے تو پہلے سے ہی حد بندی کر دی گئی، سد ذریعہ کر دیا گیا کہ جس ذریعے یا جس راستے یا جس دروازے یا جس ونڈو سے حرام تک انسان جاتا ہے وہ ونڈو بند کر دی جائے۔ آپ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہو کہ جس میں آپ کو ڈر ہو کہ ہاتھ ڈالیں گے یا خلل اندازی کریں گے تو آپ کیا کرتے ہیں، دروازہ ہی بند کر دیتے، لاک کر دیتے، چیز کو اوپر رکھ دیتے جہاں ان کا ہاتھ ہی نہ پہنچے۔ تو یہی چیز یہاں کی گئی ہے کہ چیز کو دور کر دو تاکہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اگر ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے تو پھر عام لوگوں کی دلوں کی پاکیزگی کا کیا حال ہوگا؟ کیا عام لوگ ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ تو پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت اور عصمت و عزت کی حفاظت، کیونکہ عورت کی عزت و عصمت بہت قیمتی ہے، عورت بہت پریشیس ہے، وہ مردوں کے لیے کھلونا نہیں۔ میری بیٹیاں جب چھوٹی تھی اور ان کو میں نے حجاب کروانے کے لیے کہا تو میں نے ان کو ایک مثال دی کہ جیسے سویٹ چیز کے اوپر مکھیاں آتی ہیں نا، تو اگر مکھی کو بیٹھنے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ گندی ہو جائے گی، وہ چیز کھانے کے قابل نہیں رہے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ایک عورت جو ہوتی ہے نا بہت سویٹ چیز ہوتی ہے، اور مردوں کی نگاہیں جو نا مکھیوں کی طرح ہیں، تو آپ نے اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دینی، آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا ہے۔ وہ صرف اتنی بات تھی، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں واقعی ہم کیوں اپنے اوپر مردوں کو نگاہیں ڈالنے دیں۔ تو پردہ کرنا بھی آسان، اور اس کا مقصد اور طہارت جو قلب و نظر کی اور ویسے بھی عزت و آبرو اور عصمت کی حفاظت وہ بھی اس میں موجود۔ تو کسی بھی طرح سے آپ اگر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا ہے تو وہ احکامات ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ حجاب عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہے، عورت کی حفاظت کے لیے ہے، عورت کو بہترین مقام دینے کے لیے ہے۔ حجاب عورت کو مردوں کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بچاتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن